اڑن تشتری، خواب، حقیقت یا صرف اور صرف ایک جگت کہانی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اڑن تشتری۔ بچپن میں سنا کرتا تھا کہ کوئی غیر مرئی مخلوق کسی دوسرے سیارے سے زمین پر آئی اور کسان کا ٹریکٹر اٹھا کے چلتی بنی۔ اسی طرح سے یہ قصے کہانیاں مجھے پڑھتے ہوئے آدھی صدی سے زیادہ کا وقت بیت گیا۔ اب پھر سننے کو ملا کہ پی آئی اے کے ایک پائلٹ نے اڑن تشتری کی ویڈیو بنائی۔ یہ اڑن تشتری کا انسان کے لاشعور میں صدیوں سے سلسلہ چل رہا ہے، اور ماہر فلکیات سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی سیارے پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں زندگی کے آثار مل جائیں۔ ابھی تک کسی بھی زمینی سیارے کے علاوہ زندگی کے آثار نہیں ملے۔ جب ہم زمینی سیارے کی بات کرتے ہیں، قدرت نے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں بنائی جو دوسرے سے مکمل اعتبار سے ہم شکل ہو۔ جب ہم شکل کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ مشابہ ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں اسی لیے ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانتا۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے کہ 7 سال ریسرچ کے بعد جب اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ایک ترتیب سے بنتا بندر تک آیا اور بندر سے بندہ بنا، تو یہ انفرادی اور امتیازی حیثیت کی بات نفی کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے بندر پر ایکسپیریمنٹ کیے تھے تو تب پتہ چلا تھا کہ بندر کے ہاتھ پر یہ انگوٹھا نہیں ہوتا، 5ویں انگلی ہے جس پر کبھی کسی نے غور نہیں فرمایا، اور اس کے ہاتھ پر وہ تمام علامات، ساری کی ساری لکیریں موجود ہوتی ہیں جو انسانوں کے ہاتھ پر پائی جاتی ہیں، لیکن یہ انگوٹھے کی جگہ اس کے ہاتھ پر 5ویں انگلی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ جب یوں کرتے ہیں تو جس طرح سے یہ انگلیاں فیس کر رہا ہے انگوٹھا، اور یہ گرفت بنتی ہے، اور اس گرفت کی بنیاد پر پوری کائنات تخلیق ہو رہی ہے، آپریشن ہوتا ہے، جتنا بھی ریسرچ ورک ہوتا ہے، باریک سے باریک بینی کے کام جتنے بھی ہیں اس گرفت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور بندر کے ہاتھ پر انگلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو فیس نہیں جس طرح سے کرتی، اس طرح سے اس کا انگوٹھا بھی ان 4 انگلیوں کو اس کا فیس نہیں کرتا، جس کی بنیاد پر اس کے ہاتھ پر یہ 5ویں انگلی پائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف۔ آثار قدیمہ نے کہا کہ یہ ایک سیل فون ملا ہے جو لائق 33 تھا، لیکن اس کا سائز بہت بڑا تھا، اور اس بڑے سائز کے اعتبار سے کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی تقریباً 30,000 سال پرانا ہے، اور یہ میری اپنا پیج پر پڑا ہوا ہے، اور کہتے تھے کہ یہ کسی ایسے سیارے کی مخلوق کی ایجاد ہے جس نے بہت ایڈوانس ترقی کر لی ہے، کیا آسرائی کی گئی۔ تو میں نے تب بھی لکھا تھا کہ اگر کسی بھی سیارے پر کوئی بھی مخلوق آباد ہے تو شکل و شباہت سے جس طرح کا مرضی ہو، لیکن اس کے ہاتھ پر انگوٹھا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ انگلیاں جو اس طرح سے فیس کرنے کے بعد تمام چیزوں کو سوچنے کے بعد بنا سکیں۔ جس طرح سے بندر سوچ تو سکتا ہے، بنا نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں پھر اڑن تشتری کی طرف۔ یہ اڑن تشتری جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں خیال چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب میں ہاتھوں کی لکیروں کے علم کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو انسان کے اندر شعور اور لاشعور، جس کی بنیاد پر جو بات اس کے لاشعور میں چل رہی ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی سیارے پر یہ کسی نہ کسی جاندار کے آثار جاننے میں کامیاب ہو جائے گا کہ موجود ہیں۔
ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ ناممکن نہیں، کیونکہ تک حضرت انسان زندہ ہیں یہ ریسرچ ورک کا کام تو جاری رہے گا۔ اب آتے ہیں پھر اڑن تشتری کی طرف۔ انسان کے اندر یہ جو تجسس ہے نا، اس لیے پایا جاتا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس سے بھی زیادہ ممتاز، اس سے بھی زیادہ اہم اور اس سے بھی زیادہ ذہنی اعتبار سے طاقتور اور بھی کسی سیارے پر کوئی مخلوق ہے۔ آج میں نے بس آپ سے یہی بات کہنا تھی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔